نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کی وبا جس طرح عام ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ماہرین نے احتیاطی تدابیر اپنانے کا حکم دیا اور وہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا جن سے انسان اس وبا سے، اس مرض سے بچ سکتا ہے، اور ہر وہ چیز، علاج معالجے کی ہر وہ صورت جو مفید ہو سکتی تھی اس کی طرف بھی رہنمائی کی، اور علماء کرام نے مسنون وظائف، اذکار اور ایسے اعمال جن سے انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اور محفوظ رہتا ہے، ان کو اختیار کرنے کی بھی ترغیب دی اور رہنمائی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رات اذانوں کی ایک گونج ہمیں سنائی دی اور ہر طرف لوگ اذانیں دے رہے تھے، اور یہ بات عام ہو گئی تھی کہ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھیں اور اذانیں دیں تاکہ اس مرض سے، اس وبا سے، اس عذاب سے نجات پائیں۔ تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا جب کوئی ایسی وبائی مرض یا جب کوئی ایسی کوئی آزمائش کی صورت ہو کہ ساری امت اس میں گھر جائے اور وہ وبا ساری دنیا میں، ساری انسانیت میں پھیل جائے، تو کیا اسلام نے کوئی ایسی رہنمائی کی ہے کہ ایسے موقع پر گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر متعدد مرتبہ اذان دینی چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے اذان کو صرف نماز کے لیے مشروع قرار دیا ہے، صرف اور صرف نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اس کے سوا کہیں بھی اذان نہیں دی جاتی ہے، چونکہ اذان ایک عبادت ہے، اور عبادات میں اصل یہ ہے کہ جس کام کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا ہو، مشروع قرار دیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہو یا خود عمل کیا ہو، وہ عمل عبادت ہوتا ہے، وہ عمل مسنون ہوتا ہے، اور اس کام میں خیر ہوتی ہے، ثواب ہوتا ہے، اور اس کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو، آزمائش کو ٹالتے بھی ہیں، ختم بھی کرتے ہیں، اور بندے کو ثواب بھی ہوتا ہے۔ اور ہر ایسا کام جس کو ہم عبادت سمجھ کر رہے ہوں اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہ دیا ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہ دیا ہو، آپ نے اس کو اپنی زندگی میں نہ کیا ہو، وہ عمل عبادت نہیں ہوتا، وہ عمل بدعت ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے نہیں کیا، وہ مردود ہے، وہ رد ہے، وہ ناقابل قبول ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ تو یہ اذان دینا صرف اور صرف نماز کے وقت، جب نماز کا وقت ہو جائے مسجد میں یہ اذان دی جاتی ہے، نماز کی طرف بلانے کے لیے یہ اذان دی جاتی ہے۔ اور بعض لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں طبرانی کے اندر، ابن حبان کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور دوسری کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں پر اذان دی جاتی ہے وہ بستی، وہ شہر، وہ علاقہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیز جو ثابت ہو، جو حقیقت ہو، جس کا وجود ہو، جو پایا ثبوت کو پہنچے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور ایک چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہ ہو، اور جو شریعت اور اسلام ہی نہ ہو، اس چیز پر کس چیز کی بحث، کس چیز کا عمل اور کس طرح کا اس پر ثواب؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ آپ کا حکم نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، اور وجہ ضعف ہم نے ذکر کر دی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ ضعیف حدیث کسی بھی طرح دلیل نہیں بن سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس بستی میں اذان دی جائے، جس محلے میں، جس قریے میں اذان دی جائے، وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، مامون رہتا ہے، پورا دن وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو فرض نمازوں کے لیے اذانیں دی جاتی ہیں، جس بستی میں فرض نمازوں کے لیے اذانیں ہوتی ہیں، جس بستی کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں، جہاں پر مؤذن اذان دیتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور وہ لوگ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے وقت کے سوا اپنے طور پر اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اذان دیں، نہ ہی یہ جو ضعیف حدیث ہے اس کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ 11 مرتبہ یا متعدد مرتبہ اپنے گھر کی چھت پر نماز کے وقت کے سوا آپ اذان دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس عام حدیث میں جو کہ ضعیف ہے، یہ بات موجود ہے کہ جس بستی میں اذان دی جائے وہ بستی محفوظ ہوتی ہے اور مامون ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی بستیوں میں پہلے سے ہی فرض نمازوں کے لیے اذانیں ہو رہی ہیں۔ اس کے سوا ایک اور حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تو وہاں پر فرشتے نے آ کر اذان دی، تو یہ حدیث بھی ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح ہو بھی تو بھی وہ اس زمانے کے ساتھ، اس پیغمبر کے ساتھ، اس فرشتے کے ساتھ، اس موقع
موقع کے ساتھ خاص ہے، اس کا ہمارے اس زمانے سے، اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو پہلے میں نے کہی کہ جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے تو اس پر بحث کس بات کی کرنی، ثواب اور اجر کی باتیں کس بنیاد پر کرنی؟ جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے ہی وہ ضعیف بات، تو پھر اس پر گفتگو فضول ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے، اور عذاب یا آزمائش میں، مشکل یا دقت میں یا پریشانی میں استغفار کرنا چاہیے، انفرادی طور پر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور ذکر و اذکار کرنے چاہیے، اور باقی مستحب اعمال کرنے چاہیے، مسنون مشروع اعمال کرنے چاہیے، نہ کہ ہم بدعات کا ارتکاب کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی، اس سے عذاب ٹلتے نہیں ہیں، اس سے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔